الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کتاب الحجر، حجر کا مطلب کیا ہے کہ مال میں تصرف کرنے کے اوپر پابندی لگ جانا۔ کس کے اوپر پابندی لگے؟ مالک کے اوپر۔ انسان مالک ہے اس مال کا، لیکن اس مالک کے اوپر کیا ہے؟ پابندی لگ گئی شریعت کی طرف سے کہ آپ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ مال سارا آپ کا، لیکن تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ پابندی کیوں لگتی ہے؟ 6 اسباب میں سے کسی ایک سبب سے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَأَسْبَابُهُ سِتَّةٌ، یعنی حجر کیا مطلب؟ یعنی پابندی لگنا۔ المنع من التصرف فی مالہ یکون من اسباب 6 ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے شریعت میں انسان کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ لیکن شہید ثانی کیا نقطہ لگاتے ہیں یہاں پہ کہ بحسب ما جرت العادت بذکر فی ھذا الباب، یہ اس حساب سے ہے کہ جو ایک عادت بن چکی ہے کہ بذکر ہی کہ ان اسباب کو ذکر کیا جاتا ہے فی ھذا الباب، اسی کتاب الحجر میں، کہ بذکر اسباب الحجر فی ھذا الباب فی کتاب الحجر، کہ یہ جو 6 سبب ذکر کیے جاتے ہیں نا، یہ ایک عادت کے طور پیچھے ہیں۔ وَإِلَّا، وگرنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو فہی ازجد من ذالکا، فہی کیا مطلب؟ یہ جو اسباب ہیں یہ اس سے کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کس سے زیادہ ہیں؟ ان 6 سے زیادہ ہیں۔ اور مفرقۃ فی تضاعیف الکتاب، اور وہ پھیلے ہوئے ہیں فی تضاعیف الکتاب، ان کتاب کے جو مختلف حصے ہیں، مختلف گوشے ہیں، وہاں پہ کیا یہ اسباب پھیلے ہوئے ہیں۔ تو پہلا شہید ثانی کا کیا ملاحظہ آ گیا کہ بھئی یہ 6 سبب نہیں ہیں، یہ 6 جو سبب بیان کیے جا رہے ہیں وہ بحسب عادت الفقہاء ہے، فقہاء کی عادت کے مطابق، وغیرہ 6 سے زیادہ کیا موجود ہے۔ 6 سے زیادہ فرض کریں کون سے والے ہیں 6 سے زیادہ؟ کل حجر ہوگا میرے خیال میں، یا حجر یہ دیکھیے گا بھی کیا ہے۔ کل حجر علی الراہن فی المرہون، جیسا کہ جو ہے وہ راہن کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے فی المرہون، مال مرہون میں۔ مرہون مال کا مالک کون ہے؟ راہن یا مرتہن؟ راہن اس کا مالک ہے نا، دینے والا مالک ہے، لیکن اس کے اوپر کیا پابندی ہے کہ جب تک آپ قرضہ ادا نہیں کرو گے آپ اس میں کیا تصرف نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ وعلی المشتری فی مشترا، مشتری نے ایک چیز کیا ہے؟ خرید لی، خریدنے کے بعد اس کا مالک بن گیا، لیکن اس کے اوپر پابندی لگتی ہے کب؟ قبل دفع ثمن، کے جب اس نے پیسہ نہیں دیا۔ لیکن یہ کون سی بے کی بات ہو رہی ہے؟ بے نسی اور بے سلم دونوں کی بات نہیں ہے، بے نقدی کی کیا بحث ہے؟ کیونکہ بے سلم یا بے نسیہ میں تو اس نے پیسہ دینی بعد میں ہے نا، تو وہ تو تصرف کر سکتے ہیں نا۔ ابھی بات یہ ہے کہ نہ بے سلم ہے نہ بے نسیہ ہے، تو اب یہ اس نے عقد کیا، بیعت و اشتری عقد کر لیا، چیز لے لی، لیکن اس چیز میں تصرف کب وہ کر سکتا ہے کہ جب کیا یہ پیسہ بھی دے دے۔ یعنی اس کو فقہاء کیا تعبیر کرتے ہیں کہ بے میں انسان فقط عقد سے کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے۔ حجر، اچھا حجر ہے، جیم جو ہے نا وہ ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فقہاء کیا کہتے ہیں کہ فقط عقد بے ہو جائے تو آپ مالک بن گئے۔ مالک بننے کے لیے قبض کو شرط نہیں قرار دیتے نا، ہبہ وغیرہ میں شرط قرار دیتے ہیں، لیکن ہبہ کے علاوہ جو بیع اور شراء ہے اس میں فقط عقد کافی ہے۔ عقد کے کیا ہے کہ انسان مالک بن جاتا ہے، لیکن مالک بننے کے بعد کیا وہ اس مال میں تصرف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ تصرف مشروط ہے کس کے ساتھ؟ دفع ثمن کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہاں، یعنی تصرف کیا مطلب؟ وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے نا، وہ چیز خرید کے آگے بیچنا چاہتا ہے، چیز خرید کے کھانا چاہتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ عقد بیع سے اب مالک تو بن گیا، لیکن یہ تصرف جو کرنا ہے تلف والا، اتلاف والا، یہ تب جائز ہے آپ کے لیے کہ جب آپ اس کا کیا پیسہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بیع سلم کی بات نہیں ہو رہی، بیع سلف کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، جو نقدی بیع اس کی بیع۔ اسی طریقے سے وعلی البائع، بائع کے اوپر کیا تصرف کرنا حرام ہے فی ثمن معین، ثمن معین میں جو وہ لے چکا ہے، قبل تسلیم المبیع، لیکن ابھی تک اس نے مبیع دی نہیں ہے، تو عقد کی وجہ سے ثمن معین کا یہ مالک بن گیا۔ ٹھیک ہے، ثمن یہاں پہ کلی نہیں ہے، معین ہے، خارج میں اس نے معین کی کہ یہ جو پیسہ ہے یا یہ جو چیز ہے یہ بطور ثمن کے میں دوں گا، لیکن تصرف کب اس کے لیے جائز ہوگا؟
جب وہ مبی کے حوالے کرے گا۔ وعلی المکاتب، عبد مکاتب، مکاتب یعنی جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے۔ کون سا ایگریمنٹ ہو جائے؟ کہ تم اپنے پیسے مجھے لا دو تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ آزاد ہو جاؤ گے۔ اعطینی ثمن نفسک فانت حر، اپنی قیمت لے کے آ جاؤ تو تم کیا آزاد ہو۔ اچھا، اب اس کے اوپر کیا ہے، کیا پابندی لگتی ہے؟ وعلی المکاتب فی کسبہ، مکاتب کے اوپر پابندی لگتی ہے اس کے کسب میں، کہ جو اس نے کمایا ہے اس کے اوپر یہ کیا ہے، تصرف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لغیر الاداء والنفقۃ، کون سے کسب کے اوپر پابندی لگی؟ کسب کے سے مالک نہیں بنے گا، تصرف نہیں کر سکے گا جو ادا اور نفقہ کے علاوہ ہو۔ اپنے نفقہ والا ہوگا اس میں تصرف کر سکتا ہے، جو اس نے ادا کرنا ہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، لیکن باقی جتنا پیسہ ہوگا اس میں ابھی تک تصرف یہ نہیں کر سکے گا۔ یعنی صورتحال کیا بنے گی عبد مکاتب کی، کہ ویسے تو عبد کا کیا قانون ہے کہ عبد جو بھی کماتا ہے اس کا مالک نہیں ہوتا، وہ ساری کی ساری کس کی ملک میں جاتا ہے؟ مولا کی ملک میں جاتا ہے۔ لیکن جب یہ مکاتب بن جاتا ہے نا، مکاتب کے بعد یہ مالک ہوتا ہے، مکاتب کے بعد جو بھی یہ کمائے گا اس کا یہ مالک ہوگا، لیکن مالک ہونے کے باوجود یہ اپنے پیسے میں تصرف نہیں کر سکتا، کما کے رکھتا ہے گا لیکن اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کو کھا پی نہیں سکتا فرض کریں۔ یہ جو ہے وہ تصرف کرنا اس کے اوپر ممنوع ہو چکا ہے۔ ہم کہیں گے کیوں ممنوع ہے؟ کیا وہ مالک نہیں ہے؟ ہم کہیں گے مالک تو ہے لیکن ممنوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عبد مکاتب ہے۔ تو عبد مکاتب کے اوپر اپنی کمائی کے اوپر کیا ہے؟ تصرف کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز نہیں ہوتا۔ فقط جو ادا اور نفقہ کے لیے ہوتی ہے اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اپنے کھانے پینے کے لیے نفقہ والی چیز ہوگی، ادا اس نے کرنی ہے، اپنی قیمت اس نے ادا کرنی ہے، اس میں وہ تصرف کرتا رہے گا، پیسہ مالک کو دیتا رہے گا، اپنا نفقہ کیا اٹھاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی وہ کما کے رکھے گا اس کے اوپر وہ اس وقت تک تصرف نہیں کر سکے گا جب تک اس کا پیسہ پورا نہیں ہو جاتا۔ اچھا جی، وعلی المرتد الذی، اسی طریقے سے اس مرتد کے اوپر بھی پابندی لگتی ہے کہ الذی یمکن عودہ الی الاسلام، کہ جس کے اسلام کی طرف آنا کیا ہو؟ ممکن ہو۔ مرتد کی قانون کیا ہے ہمارے پاس؟ کہ جب ایک بندہ مرتد ہوتا ہے، مرتد فطری، تو اب وہ اپنے مال کا مالک نہیں رہتا بلکہ اس کے مال کو کیا ہے؟ میراث کے طور پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ کس کا قانون ہے؟ مرتد فطری کا ہے کہ وہ مالک ہی نہیں رہتا، لیکن مرتد جو ملی ہوتا ہے وہ اپنے مال کا مالک رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور مال میں تصرف کرنا کب جائز ہوگا؟ کہ جب وہ دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ مرتد کہ الذی یمکن عودہ الی الاسلام، کہ جسے اسلام کی طرف پلٹانا کیا ہو؟ ممکن ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو مرتد فطری کے بارے میں فقہا کے کچھ فقہا کا یہ نظریہ تھا کہ اس کے لیے مسلمان ہونا کیا ہے؟ ممکن نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کیا ہے؟ اسلام کی طرف نہیں آ سکتا۔ لیکن ابھی موجودہ فقہا اور بہت سارے فقہا اس نظریے کو نہیں مانتے، کہتے ہیں مرتد فطری ہو یا ملی ہو دونوں کیا ہے توبہ کے بعد مسلمان بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان کی مراد جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے؟ مرتد ملی ہے کہ جس کے جو مال ہیں اس کی ملک کے اوپر باقی رہتے ہیں، نہ کہ مرتد فطری کی طرح کہ اس کے مال کو کیا ہے؟ میراث کے طور پہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ فرق کہاں پہ رہے گا؟ فرق یہاں پہ رہے گا کہ اس کے مال اپنی ملک کے اوپر باقی رہنے کے باوجود اس کے لیے اس میں تصرف کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ جتنے موارد ابھی گنوائے ہیں شہید ثانی نے، یہ کہتے ہیں کہ ان 6 اسباب کے علاوہ ہیں کہ جو اسباب حجر کے طور پہ کیا ذکر کیے جاتے ہیں۔ وَالسِّتَّةُ الْمَذْكُورَةُ ہونا ہے، اور جو یہاں پہ کتاب الحجر میں 6 ذکر کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: الصغر والجنون والرق والفلس والسفہ والمرض المتصل بالموت۔ ہر ایک کی تشریح کیا الگ سے آئے گی، لہٰذا ہم ابھی سے کیا ہر ایک کی تشریح نہیں کرتے۔ سب سے پہلے آ جائیں صغر۔ صغر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نابالغ، ٹھیک ہے۔ نابالغ بچہ کسی مال کا مالک بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ مالک بن سکتا ہے۔ نابالغ بچے کو جو عیدی ملتی ہے وہ اس کا مالک ہے، پیسہ اسے مل گیا۔ اسی طریقے سے نابالغ بچہ تھا، والد فوت ہو گیا تو اس کو میراث ملے گی، وہ میراث کا بھی کیا مالک ہے۔ لیکن قانون کیا ہے کہ بالغ بچہ مالک ہونے کے باوجود اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا،
اس کے ولی کی کیا ہوتی ہے اذن کی، اسے کیا پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ ولی ہوتا ہے کہ جو اس کے مال میں کیا کرتا ہے، تصرف کرتا ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اور بالغ ہونے کے بعد سمجھدار نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کا جو مال ہے اس میں کیا ہے، بچے کو منع کر دیا جاتا ہے تصرف کرنے سے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَمْتَدُّ حَجْرُ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، کہ جو صغیر کا حجر ہے یعنی اس کے مال میں تصرف کرنے کا حرام ہونا، ممنوع ہونا، یہ جاری رہے گا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بالغ کیسے ہوگا؟ بِأَحَدِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ، ان امور میں سے کسی ایک کے ساتھ کہ جو کتاب صوم میں ذکر ہیں، لڑکی اور لڑکی کی بلوغت کی جو شرائط وہاں پہ ذکر ہیں۔ حتی یبلغ و یرشد، ٹھیک ہے۔ رشد سے کہتے ہیں نا، رشید، سمجھدار، کہ وہ بالغ بھی ہو جائے اور کیا ہو جائے، رشید بھی ہو جائے، سمجھدار بھی ہو جائے۔ رشید کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھداری ہر ایک کی مختلف لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ کوئی بندے نماز روزے میں سمجھدار ہو گئے ہیں بچے، ٹھیک ہے۔ کوئی بچے جو ہے وہ سمجھدار اس والے سے ہو گئے ہیں کہ کسی کا جو ہے وہ مال اٹھانے میں اور لڑائی وغیرہ کرنے میں سمجھدار ہو گئے۔ کوئی اس لیے سمجھدار ہوئے کہ نماز روزے کی تو انہیں سمجھ نہیں آئی، لیکن جو اپنا پیسہ ہے اس کی وہ صحیح حفاظت کر لیتے ہیں، سمجھداری اس والے سے آ گئی ہے۔ تو یہاں پہ رشد سے کیا مراد ہے؟ جو قرآن مجید میں ذکر ہوا کہ جب تک وہ رشید نہیں ہو جاتے ان کا مال انہیں نہیں دینا۔ تو شہید اول اور شہید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ رشد سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنے مال کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہوں۔ یعنی مال کے اندر دو تعبیریں استعمال ہوتی ہیں نا، اصلاح المال و افساد المال۔ افساد المال کیا ہوتا ہے؟ اپنے مال کو تباہ برباد کر دینا۔ اصلاح المال کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے مال کو اچھا کر کے رکھنا، اسے تباہ برباد نہ کرنا، اسے صحیح کیا مقاصد میں استعمال کرنا۔ تو رشید کسے کہیں گے؟ کہ جو اپنے مال کی اصلاح کرنا جانتا ہو، جس کے پاس اتنا شعور ہو کہ اپنے مال کی کیا کر سکے، اصلاح کر سکے۔ یعنی وَيَرْشُدُ، یرشد کیسے ہوگا؟ بِأَن يُصْلِحَ مَالَهُ، اصلاح یصلح، اصلاح، کہ وہ اپنے مال کی اصلاح کرے، ٹھیک ہے۔ اصلاح ویسے بندوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو مال کی اصلاح کا یہ مطلب ہے کہ اسے صحیح طریقے سے کیا خرچ کرنا، فضول ضائع نہ کرنا۔ بحیث یکون لہ ملکۃ نفسانیہ، یعنی اس بچے کے لیے کیا ہو جائے بالغ ہونے کے بعد، حتی یبلغ ہے نا، بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس ملکہ نفسانی، ملکہ کسے کہتے ہیں؟ صلاحیت، کہ اس کے پاس ایک ایسی نفسیاتی صلاحیت ہو کہ تقتضی اصلاح ہو، جو اس بات کا تقاضا کرے کہ اصلاح ہو، کہ وہ مال کی کیا کرے گا، اصلاح کرے گا۔ وتمنع، اور اسے روک دے کس بات سے؟ افسادہ، مال کو خراب کرنے سے، افساد مال سے روک دے۔ افساد کی تفسیر کر رہے ہیں واو تفسیرے کے ساتھ۔ وتمنع افسادہ کیا مطلب؟ یعنی وصرفہ فی غیر الوجوہ اللائقۃ بافعال العقلاء، تو اسے منع کر دے کہ وہ مال کو صرف کرے، استعمال کرے ان وجوہ کے علاوہ، یعنی ان جگہوں کے علاوہ کہ جو عقلاء کے افعال کے کیا ہوتی ہیں، مناسب ہوتی ہیں۔ یعنی عقل مند لوگ جہاں پہ خرچ کرتے ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ اس کو یہ صرف کرنے کے لیے ملک نفسانی سے کیا کر دے گا، روک دے گا۔ تو یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اصلاح مال کہتے ہیں۔ کہ رشید کا تعلق فقط کس بات سے ہے؟ کہ یہ بندہ اصلاح مال کو جانتا ہو۔ اچھا، اپنی اصلاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مال کی اصلاح، اپنی اصلاح، اپنا چاہے وہ فاسق ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، لڑائی جھگڑے کرتا ہو، ٹھیک ہے، بندہ کیا ہے اپنی اصلاح نہیں کر سکا، لیکن مال کی کیا اصلاح کر رہے ہیں۔ تو رشید سے کیا مراد ہے؟ رشید سے مراد کیا بندے کا بھی اصلاح والا ہونا ہے یا فقط اس کا اپنی مال کی اصلاح کرنا کافی ہے؟ یہاں پہ شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ لا مطلق الاصلاح، یہاں پہ ہر قسم کی اصلاح مراد نہیں ہے، کہ جو اصلاح نفس کو بھی کیا شامل ہے۔ اصلاح نفس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ عدالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک بندہ عادل ہے یعنی گناہوں سے بچنے والا ہے۔ فَإِذَا تَحَقَّقَتِ الْمَلْكَةُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ الْبُلُوغِ، جب بالغ ہونے کے ساتھ یہ والی صلاحیت آ جائے گی تو ارتفع عن الحجر، تو اس سے حجر کی پابندی اٹھ جائے گی۔ وَإِن كَانَ فَاسِقًا، اگرچہ یہ جو رشید ہے یہ فاسق ہو۔ فاسق کیا مطلب؟ یعنی نفس کی اصلاح نہیں کی، مال کی اصلاح کر سکتا ہے، نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وَإِن كَانَ فَاسِقًا، فاسق ہوتا رہے،
کیونکہ رشید کا تعلق ہے مطلق اصلاح سے ہے ہی نہیں. کہتے ہیں علی المشہور. شہید ثانی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو فاسق ہوتا رہے پھر بھی اسے رشید کہا جائے گا، یہ کہتے ہیں کہ مشہور کا نظریہ ہے. اور مشہور کے نظریے کے بعد ان کے پاس دلیل بھی ہے. دلیل کیا ہے کہ اطلاق الامر، کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو امر آیا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، وہ مطلق ہے. کون سا امر؟ بدفع اموال الیتامى الیہم، کہ تم یتامہ کا مال ان کو دے دیا کرو. کب؟ شرط کیا لگائی؟ بإیناس الرشد، کہ اگر تم ان سے کیا رشد کو کیا کرو، محسوس کرو. ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آنستم الرشد، اس طرح کے کیا الفاظ ہیں کہ اگر تم ان سے رشد کو محسوس کرو تو ان کو کیا ہے، مال دے دیا کرو. من غیر اعتبار امر آخر معه، اس کے ساتھ کسی اور امر کا کیا ہے، ضروری ہی قرآن نے نہیں قرار دیا. اچھا ہم کہیں گے بھی رشد کی بات تو قرآن نے کی ہے نا، تو رشد اور رشید سمجھداری کو کہتے ہیں، تو سمجھداری مطلق آپ لیں نا. سمجھداری سے کیا مراد لیں کہ جو اپنے نفس کے لیے بھی کیا سمجھدار ہو. کہتے ہیں کہ والمفہوم من الرشد عرفاً، یہاں پہ رشد کا جو عرفی طور پہ مفہوم کیا لیا جائے گا، ہوا اصلاح المال، ایک بندہ اپنے مال کی کیا اصلاح کر سکتا ہو. اپنی اصلاح یہاں پہ مراد ہی نہیں ہے. علی الوجہ المذکور، مذکورہ طریقے سے. اصلاح المال مذکورہ طریقے کا مطلب ہے کہ اسے ایسی جگہوں پہ خرچ نہ کرے کہ جہاں پہ عقلاء خرچ نہیں کرتے. وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا، اگرچہ وہ کیا ہو، فاسق ہو. تو لہذا یہ ساری کی ساری جو بحث آئی ہے مشہور کی، وہ قرآن مجید میں جو رشد کا کلمہ استعمال ہوا اس کے اوپر ہے کہ آیا رشد جو ہے وہ اصلاح مال کے علاوہ باقی چیز کو ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. تو مشہور کا کیا کہنا ہے کہ رشد کے کلمہ سے عام طور پہ آپ کو یہاں سے کیا سمجھ آتا ہے کہ جی یتیموں کو ان کا مال دے دو اگر وہ بالغ ہو جائیں اور تم ان سے رشد کو محسوس کرو. اور رشد کو محسوس کرنے کیا مطلب ہے؟ جب مال دینے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، رشد کو محسوس کرو یعنی وہ مال اپنا سنبھال سکیں گے، مال اپنا ضائع نہیں کر دیں گے، تو لہٰذا تم کیا ان کو مال دے دو. یہ مراد ہے اس سے، نہ کہ یہ مراد ہے کہ وہ نیک بن جائیں، ٹھیک ہے، عادل بن جائیں، یہ مراد ہی نہیں ہے. لہٰذا رشد کا معنی عرفی طور پہ اگر دیکھا جائے تو فقط کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ مال کے ساتھ، یعنی وہ سمجھداری جس کا تعلق مال کی حفاظت سے ہو. وکیلا، لیکن مشہور کے مقابلے میں ایک قول ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی، یعتبر و ما ذالک، اصلاح مال کے ساتھ ساتھ کیا چیز شرط ہے؟ عدالت بھی شرط ہے، یعنی رشد مالی کے ساتھ ساتھ رشد نفسی بھی کیا شرط ہے. فلو کان مصلحا لمالہ غیر عادل، فلو کان یعنی اگر وہ بندہ جو ہے نا مصلحا لمالہ غیر عادل، یوں کر کے بنا لیں، غیر عادل کو اس کی خبر بنا لیں بشک، کہ اگر اپنے مال کی اصلاح کرنے والا کیا ہو، غیر عادل فی دین ہی، اپنے دین میں کیا ہے، عادل ہی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. لم یرتفع عنہ الحجر، تو اس سے کیا حجر نہیں نکلے گی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ بندہ کیا کہلاتا ہے، صفی کہلاتا ہے. اور قرآن مجید کی آیت یہ بھی ہے کہ تم اپنا اموال، تم جو مال ہے وہ سفہاء کو نہ دو. ٹھیک ہے، سفہاء کا مال سفہاء کو نہ دو، اس بات کے اوپر قرآن نے پابندی لگائی. ٹھیک ہے جی. اب ہم کہتے ہیں سفہاء کیا ہے، صفی کی جمع ہے نا، صفی رشید کے مقابلے میں آتے ہیں. صفی یعنی اردو میں مطلب کیا ہوتا ہے، بیوقوف. تو صفی کس سے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صفی جو ہے وہ، اگر اس کے ساتھ آپ روایات کو بھی جوڑیں تو روایات میں یہ بات موجود ہے کہ شراب پینے والے سے بڑا کوئی صفی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو شرابی ہیں، فاسق لوگ ہیں، ان کو بھی روایات میں کیا صفی سے تعبیر کیا گیا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سفہاء کو، صفی لوگوں کو ان کا مال نہیں دینا، تو بس کیا ثابت ہو جائے گا کہ اگر اس کے پاس رشد مالی آ چکا ہے لیکن ادھر سے یہ ابھی تک صفی ہے تو اس کو مال کیا نہیں ملے گا. لہذا رشد مالی کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط رہے گی کہ یہ بندہ کیا ہو جائے، عادل ہو. ٹھیک ہے جی. لیکن نہیں، یہ کیونکہ نہیں کی گئی ہے کہ ایتا السفہاء المال، کہ سفہاء کو کیا مال نہیں دینا. اور وما، ساتھ یہ دلیل بھی کیا ہے، ضمیمہ کے طور پہ رہے گی، یعنی دو آیت اور روایت کٹھی کیا دلیل بنیں گے. وما رویہ، اور یہ جو روایت کی گئی ہے کہ ان شارب الخمر صفیون،
کہ شارب الخمر کیا صفی ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی قرآن مجید کی آیت یوں تھی کہ لا تو صفحاء اموالکم، کہ تم صفحاء کو اپنا مال نہ دو. تو امام نے کیا فرمایا کہ لا تو اتوہا شراب الخمر ولا النساء، کہ شراب پینے والوں کو اور خواتین کو مال نہ دو. ثم قال، پھر کیا ارشاد فرمایا کہ وَأَيُّ صفی اصفى من شارب الخمر، کہ شارب الخمر سے بڑا کون صفی ہو سکتا ہے. تو لہذا اس روایت کو ہم جب ساتھ رکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک صفی کا معنی کیا ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ صفی سے مراد گناہ سے بچنے والا بھی کیا بندہ مراد ہے. یہ سب چیزیں لازم ہے لکھنا ہو سکے روایت، ہاں روایت لازم ہے لکھنا شراب شر میں نہیں اشارہ کر دیں، روایت کے الفاظ کی طرف اشارہ کر دیں کہ مضمون روایت، یوں لکھتے ہیں کہ مضمون روایت اس طریقے سے ہے. ہاں ماد اللہ علیہ مضمون روایت ان شارب الخمر ہوا صفیون، یوں کر کے لکھتے ہیں. ولا قائل بالفرق، فرق کا کوئی کیا نہیں ہے. فرق سے کیا مراد ہوگا؟ کس کے درمیان فرق کرنا ہے؟ میں نے لکھا ہوگا کہ عدالت کو رفع ہونے میں فرق نہیں ہے کہ کسی چیز سے بھی ختم ہو جائے. یعنی اس میں کوئی فرق کا قائل نہیں ہے کہ ولا قائل بالفرق. جو ظاہر عبارت لگ رہی ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی شارب الخمر جو ہے وہ صفی نہیں ہوتا اور جو مال میں اپنا تصرف غلط طریقے سے کرتا ہے وہ صفی ہوتا ہے. اس میں کوئی فرق کا قائل نہیں ہے. سارے یہی کہتے ہیں کہ شارب الخمر بھی صفی ہے اور جو مال میں تصرف غلط کرتا ہے وہ بھی کیا صفی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو افساد مال کرتا ہے، مال کو ضائع کرتا ہے وہ بھی صفی ہے، مال کو ضائع کرنے والا. اسی طریقے سے جو اپنے نفس کو ضائع کرتا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے شراب پی کے، وہ بھی کیا صفی ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی فرق کا قائل ہو وہ بندہ آپ ہمیں دکھائیں کہ جو یہ تو کہتا ہو کہ مال میں تصرف غلط کرنے والا، مال کو ضائع کرنے والے کو ہم صفی کہیں گے لیکن ہم شرابی کو کیا صفی نہیں کہیں گے. کوئی بندہ آپ کو ملے گا جو اس میں فرق کرتا ہو؟ جب اس میں فرق نہیں کیا جاتا دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفی کہا جاتا ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عرف جو ہے وہ رشد سے کیا سمجھتا ہے؟ اوپر مشہور کے مطابق انہوں نے کیا کہا تھا کہ عرف رشد سے کیا سمجھتا ہے؟ رشد صفی کے مقابلے میں کہ وہ یہ فقط جو مال میں کیا ہے اصلاح کرتا ہو، جو مالی معاملات کو فقط صحیح طریقے سے انجام دیتا ہو وہی سمجھدار ہے بس. تو ہم کہیں گے بھئی کوئی فرق کا قائل نہیں ہے کہ جو مال میں تصرف ٹھیک کرتا ہو لیکن وہ دوسری طرح سے شرابی ہو تو اسے رشید نہیں کہا جاتا، اسے کیا صفی کہا جاتا ہے. ولا قائل بالفرق سے کیا مراد ہوگا کہ جو افساد مال کرتا ہو اسے صفی کہا جائے اور جو کیا ہے شارب الخمر ہو اسے صفی نہ کہا جائے. اس کے درمیان کیا ہے کوئی بھی فرق کا قائل نہیں ہے، دونوں کو کیا صفی کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ کہا تھا کہ رشد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ هو الوقار، انسان کے اندر کیا ہو؟ ایک وقار ہو، عزت و وقار ہو. تو شارب الخمر اور فاسق بندے کے اندر کوئی وقار نہیں ہوتا. حلم ہو، اس کے اندر برداشت ہو، غصے والا بندہ نہ ہو، عقل ہو، سمجھداری ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تو یہ مطلقاً باتیں ہوئی نا کہ غصے والا نہ ہو، وقار ہو اس کے اندر اور عقل ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر طرح کی بات ہو رہی ہے رشد میں، فقط مال کی کیا بات نہیں ہو رہی. اچھا جی. وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا فِي الْإِبْتِدَاءِ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ یعنی یہ عدالت کی شرط معتبر ہوگی علی القول بہا، اگر آپ اس کے قائل ہو جاتے ہیں تو یہ کہاں پہ معتبر ہوگی؟ فی الابتداء، مال دینے میں کیا معتبر ہوگی؟ شروع میں.
لا فی الاستدامت، اب عدالت اس کی باقی بھی رہے، یہ کیا شرط نہیں ہوگی. جیسے بالغ سمجھدار ہوا اور وہ عادل تھا، شرابی نہیں تھا، تو اس کو مال دے دیا. مال دینے کے بعد کیا ہے، وہ کیا بن گیا، شرابی بن گیا. تو اب یہاں پہ اس سے مال کیا واپس نہیں لیں گے. یعنی فلو عارض الفسق، اگر فسق کیا عارض ہو جاتا ہے بعد عدالت کے بعد، تو قال شیخ، تو شیخ طوسی نے کیا فرمایا کہ الاحوط ان یحجر علیہ، تو وہاں پہ احتیاط یہ ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، لیکن ضروری نہیں ہے. مع انہ شرطها ابتداء، جبکہ یہی جو عدالت تھی وہ کیا تھی، شرط تھی. یعنی عدم الفسق کیا تھی، شرط تھی. ابتداء میں شرط تھی، شرط قرار دیا تھا. بعد انہ شرطها، مع انہ شرطها ابتداء، جبکہ شیخ طوسی نے کیا ہے، عدالت کو شرط قرار دیا ہے کس میں، ابتداء میں. ابتداء کا مطلب یعنی حجر کے اٹھنے میں. فی رفع الحجر، فی ابتداء رفع الحجر، اس میں کیا عدالت شرط ہے، لیکن رفع حجر باقی رہنا مشروط ہے عدالت کے ساتھ. استدامت کس چیز کی، استدامت و عدم الحجر. عدم حجر کی آپ دو قسمیں بنا لیں نا، عدم حجر ابتدائی اور عدم حجر کیا ہے، دائمی. تو عدم حجر جو ابتدائی ہے وہاں پہ شرط ہے عدالت، لیکن عدم حجر کا جو دوام ہے اس میں کیا شرط نہیں ہے. شیخ دوسری تو اس کے قائل ہو رہے ہیں نہیں، یہ اسے کہتے ہیں احتیاط مستحب کہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جی ابتداء میں شرط ہے بعد میں شرط نہیں ہے، یہ جملہ کہہ دیا، پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر بعد میں فاسق ہو جاتا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر پابندی لگ جائے، عدم حجر جاری نہیں رہے گا. تو اس احتیاط کو کیا سمجھا جاتا ہے، اس احتیاط کو مستحب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پہلے واضح طور پہ فتویٰ دے دیا نا. تو فتویٰ کے بعد جو احتیاط آتی ہے وہ ہمیشہ کس کیٹیگری میں جاتی ہے، مستحب کی کیٹیگری میں جاتی ہے، وہ واجب کی کیٹیگری میں نہیں جاتی. تو یہاں سے ہم کیا سمجھیں گے کہ جب شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ الاحوط ان یحجر علیہ مع انہ شرط ابتداء جو ہے وہ عدالت کی شرط رکھی، پھر کیا لگائی، احتیاط لگائی. تو یہ احتیاط کیا ہے، احتیاط واجب نہیں ہوگی، احتیاط لازم نہیں بنے گی یہ. ويتوجه على ذلك انها لو كانت شرطا في الابتداء لاعتبرت بعده لوجود المقتضی. اب اس بات کے اوپر اشکال کیا ہے، متوجہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ شرط آپ کی کون سی ہے کہ جو ابتداء میں ہوتی ہے بعد میں شرط نہیں ہوتی. وہ ایران کی طرح کی بات ہو رہی ہے کہ انها لو كانت شرطا في الابتداء، کہ اگر یہ ابتداء میں بھی شرط ہوتی تو لاعتبرت بعده، تو یہ ابتداء کے بعد بھی کیا ہوتی، شرط ہوتی. لوجود المقتضی، کیونکہ مقتضی موجود ہے. مقتضی کیا مطلب، بندہ موجود ہے جس پر حجر لائق. نہیں، مقتضی کیا موجود ہے کہ ایک بندہ کیا صفی ہے، تو صفی کس کا تقاضا کرتا ہے، حجر کا تقاضا کرتا ہے. تو حجر کا مقتضی موجود ہے یا موجود نہیں ہے، موجود ہے بعد میں. تو عدالت کی وجہ سے حجر اٹھا، تو فسق کیا تھا، صفی کا سبب تھا. صفی کس کے لیے مانے تھا جی، کیا نام ہے، مال میں تصرف سے مانے تھا، حجر کا سبب تھا. تو اسے کیا کہتے ہیں، لوجود المقتضی، یعنی مقتضی للحجر، کہ حجر کو جو ہے وہ مقتضی کیا ہے، موجود ہے. حجر کا مقتضی موجود ہے، کیا مطلب، یعنی عدم عدالت. بعد میں شرابی بن گیا تو شراب پینا کیا ہے، یہ مقتضی ہے. کس بات کا مقتضی ہے، حجر کا مقتضی ہے، جیسا کہ پہلے تھا. جب شرابی کے اوپر ابتداء میں حجر نہیں اٹھا تھا، پابندی باقی تھی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شرب الخمر مقتضی للحجر، کہ شرب خمر کس کا تقاضا کرتا ہے، حجر کا تقاضا کرتا ہے. حجر اس کے اوپر باقی رہے گی. تو جب یہ ابتداء میں حجر کا تقاضا کر رہا تھا تو یہ بعد میں حجر کا تقاضا کیوں نہیں کر رہا بھائی، بعد میں بھی تو یہ مقتضی موجود ہے نا. تو لہذا اگر آپ اس کو ابتداء میں شرط کہتے ہیں تو بعد میں بھی شرط کہیں، کیونکہ من یقتضی الحجر فی الابتداء ایضا یقتضی الحجر بعد الابتداء، کہ جو پہلے تقاضا کرتا تھا حجر کا تو اب وہ بعد میں بھی کیا حجر کا تقاضا کر رہا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.